حضرت علی نے فرمایا، تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ اپنے چہرے کو نہیں بلکہ اپنی روح کو صاف اور پاکیزہ بناؤ، اس میں تمہاری فلاح اور بھلائی ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو کبھی بھی اپنے اوپر اتنا حاوی نہ ہونے دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک بیوی گھر میں اپنے شوہر کو علیحدگی پر مجبور کرتی ہے، مگر وہی عورت والدین کے گھر جا کر بھائیوں کو اکٹھا رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکیں۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی زبان جو آپ کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چپ رہیں تو کیسے؟ زبان اندر رکھیں گے تو تکلیف ہوگی انہیں، لہٰذا آپ ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے خاموشی و اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں اور اپنے مقصد پر توجہ رکھیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاوے کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ نہ سمجھو کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ شکر ہے گناہ کی کوئی بدبو نہیں ہوتی، ورنہ یہ دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ نام اور پہچان بے شک چھوٹی ہو لیکن اپنی ہونی چاہیے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ چشمے پتھروں سے ہی نکلتے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی مضبوط بندی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنی اولاد سے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی، اور ہدایت کا سفر آنسوؤں سے شروع ہوتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں،
حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ بقرہ میں اس کے کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ اور جس سکون کو تم ساری دنیا میں ڈھونڈتے ہو وہ قرآن اور نماز میں چھپا ہوا ہے۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، کیونکہ حسد سفلی ہے۔ حسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ کوے کو اگرچہ تاج بھی پہنا دیا جائے تو پھر بھی وہ کھاتا مردار اور غلاظت ہی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی پر احسان نہیں کرتا، ہر کوئی اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیا کرتے ہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا بھی نقاب اتار دیتا ہے۔ رشتہ داروں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعاؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ ان ہاتھوں کو بھول کر اپنی دنیا میں مگن نہ ہو جائیے جن ہاتھوں کو تھام کر آپ دنیا کمانے کے قابل ہوئے۔ اولاد کو نئے جوتے اور نئے کپڑوں میں دیکھ کر خود پرانے جوتے اور کپڑے پہن کر مسکرانے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غم زدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ رشتے نبھائے نہ جائیں تو بنانے بھی نہیں چاہیے، کسی کو اذیت میں ڈالنے کا کیا فائدہ۔ کچھ لوگ جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان سے الجھنے کی بجائے بچ کر نکلنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ ہتھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی ایسا عطر ہے
جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے اپنے اندر سے آئے گی۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان لفظوں میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر وہ کچرا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو بلائیں، وکیل کو نہیں۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ بات کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا ہر وقت، کچھ لفظ ہوتے بھی نہیں ہیں کئی باتوں کے لیے۔ ہدایت اللہ کا فضل ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ انسان کی اصل پہچان برے حالات میں ہی ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ کھو کر بھی اپنے اخلاق، دعا اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ بچے آپ سے وہی سیکھ رہے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ کل اچھا ہو یا برا ہو، آپ دونوں اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ ہر شخص یہاں ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ اس کو تھما کر فون فراغت تو مل گئی، لیکن بڑوں کے ہاتھ سے بچہ نکل گیا۔ جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے گردن جھکا لینے میں کیا قباحت ہے؟ اگر اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ باتیں تکلیف دیں تو باتیں ختم کی جاتی ہیں، رشتے نہیں۔ جیسے کہ ناخن بڑھنے پر ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو اللہ پاک کے اور معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ ایسا بھی ایک ماسک بناؤ جس سے نہ حرام لقمہ اندر جا سکے اور نہ کوئی غلط بات باہر نکل سکے۔ قیمتی ہو کر مفت ہو جانا درویشی ہے۔ غرور پھر کس بات کا؟ قبرستان چلے جاؤ اور دیکھو آؤ کہاں پڑا ہے عورت کا حسن اور مرد کی جوانی۔ جب نانی کا گھر ماموں کا گھر بن جائے تو پھر وہاں جانے کا دل نہیں کرتا۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمیاں جمع ہونے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رابطے بڑھانے ہیں تو اللہ سے بڑھائیں، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر کوئی لڑکی محبت کرے تو ضروری نہیں
کہ وہ بد کردار ہو۔ محبت وہ نہیں جو لفظوں میں ہو، محبت وہ ہے جو عزت میں نظر آئے۔